اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 14 سے ہے۔ وَإِذَا اور جب لقو ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں الی پاس شیاطینہم اپنے شیطانوں کے قالو تو کہتے ہیں انا بے شک معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں انما بے شک نحن ہم تو مستہزئون ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یہاں پہ منافق کی سپلٹ پرسنالٹی کا ذکر ہے۔ کیسا ہوتا ہے منافق؟ دو رخا، ٹوٹ پوٹ کا شکار۔ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا وہ ہو جاتا ہے، جس جگہ جانا ہوتا ہے وہ ویسا ہی حلیہ اپنا لیتا ہے۔ خود کو اسے پتہ نہیں ہوتا کرنا کیا ہے، کہ جب ایمان والوں کے پاس گئے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب شیطانوں یعنی اپنے جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، منافقوں شیطانوں کے پاس، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ کہ اپنی کوئی ان کی پہچان نہیں ہوتی، اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اپنا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا ایسے لوگوں کا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو جس جگہ پہ جاتے ہیں، جس ماحول میں جاتے ہیں وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ شادیوں پہ جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ کبھی دین کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور دین کی محفل میں جائیں گے تو ایسے لگے گا کہ ان سے بڑھ کے اور دیندار کوئی نہیں ہے۔ جس جگہ پہ بھی جائیں گے ویسا ہی حلیہ اپنا لیتے ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں، اللہ کی نظر میں یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تو ایسے اپنا کے ایسا سمجھ کے خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ہنسی مذاق کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہنسی مذاق نہیں کر رہے۔ شیطان کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے شیاطینہم، شین توا نون اس کا روٹ ہے، یا شین یا توا، یہ دونوں اس ورڈ کے روٹس آتے ہیں۔ بری خصلت والے کو شیطان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر انسانوں اور جنوں میں سے جو سرکشی کرنے والا، بہکانے والا ہو اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ اب ہمیں دیکھنا ہے نا کہ کیونکہ لوگوں میں کچھ حق کے راستے میں کچھ آگے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ پیچھے کرنے والے دوست ہوتے ہیں، تو خود کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہوں، جو اللہ سے دور کرنے والے ہوں، ان لوگوں سے بھی دور ہونا ہے۔ آج کے دور میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین پر عمل نہ کرنے کے فوائد بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، تو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، کیا میں اچھے کام پروموٹ کر رہی ہوں یا برے کام۔ اچھے اور برے کام اکثر دوستوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو خود کو بھی دیکھنا ہے اور اپنی کمپنی کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اب ایسا انسان جو دو رخا ہوتا ہے، جو اس طریقے سے منافقت کرتا ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں اگلی آیات میں؟ اللہ یستہزئ ہنسی مذاق کرتا ہے بہم ان سے، ویمدہم اور ان کو ڈھیل دیتا ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں۔ کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں، یعنی حقیقت میں تو ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی مذاق کرنا چاہے۔ ہر وہ قوت جو اللہ کے حکموں سے دور کرے نا، اس میں سرکشی آ جائے گی۔ تو یہاں پہ یا معون کا ورڈ آیا ہے کہ دل کا اندھا انسان، اندھے پھر رہے ہیں، یعنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے دلوں کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی ذات کے ساتھ وہ دھوکہ کر رہے ہیں، جو دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات کو، جو نگاہوں کی خیانت تک سے واقف ہے۔ تو ایسی جب کیفیت ہوتی ہے تو پھر انسان کو راستہ سجائی نہیں دیتا، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرف جائے، اور وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، وہ کس کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ ہر آیت ایک ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس گروہ میں ایک کریکٹر ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ہر ایک آیت میں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو ایک اس آئینے میں رکھنا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔
ٹھیک ہے، کہ خود سے پوچھے کیا میں نے کبھی اللہ کے دین کا مذاق اڑایا؟ دین، نماز، داڑھی، پردہ، کسی بھی چیز کا مذاق کبھی میں نے اڑایا ہے؟ کبھی میں نے دین والی چیز کو ہلکا سمجھا ہے؟ ایک مذاق ہوتا ہے اور ایک مزہ ہوتا ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے، یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ مذاق لوگوں کو خوش کرتے ہوئے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے انسان اللہ کو ناراض کرتے، نعوذ باللہ۔ تو مذاق کرنے والوں سے توفیق چلی جاتی ہے اور انسان جاہلوں میں سے ہو جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق کرے تو خود بھی اس چیز سے رکے، بچوں سے بھی کہیں کہ وہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی بھی کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا، کسی کی شکل و صورت کا، کسی کے عمل کا۔ اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور دوسروں کی بھلائی کی تمنا لائیں اور کسی کو خود سے حقیر نہ سمجھیں، اور اللہ پاک سے عمل کی توفیق مانگنی چاہیے ہر ایک وقت کہ اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 16 ہے، اولئک یہی لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، فما پس نہیں ربحت کوئی فائدہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے انہیں، وما کانوا اور وہ نہ تھے مہتدین ہدایت پانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، لہٰذا ان کی تجارت میں فما ربحت کہ ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے یا نہ ہی انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ کہ ایسے لوگ جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ دی اور گمراہی لے لی تو اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور وہ سیدھی راہ بھی نہ پا سکے اس طریقے سے۔ اب یہاں پہ تجارت کا ذکر ہے۔ تجارت کیا ہے؟ کچھ دے کے کچھ لینا۔ آپ تجارت کرتے، ایک بندہ ہے وہ مال دیتا ہے پیسے لے لیتا ہے، ایک بندہ ہے وہ پیسے دیتا ہے وہ مال لے لیتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک انسان ہر وقت یہ تجارت کر رہا ہوتا ہے، ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں۔ فور ایگزامپل، ہمارے پاس وقت ہے، ایک انسان ہے وہ اپنا وقت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود کو لگا رہا ہے، کسی اچھے کام میں لگا رہا ہے تو بدلے میں وہ کچھ بہترین لے رہا ہے۔ ایک انسان ہے وہ خود کو لگا رہا ہے، غلط سائٹ پہ لگا رہا ہے تو بدلے میں وہ کچھ غلط اس کا رزلٹ لے رہا ہے۔ تو ہم اپنے وقت کی، اپنی صلاحیتوں کی، اپنی مال کی، ہر ایک چیز کی ہر وقت تجارت کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں خود کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، غلط جگہ پہ بیچ رہے ہوتے ہیں، سستا حقیر، اور کچھ لوگ ہیں خود کو بہتر بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ جو ہر وقت کھا پی کے سو جاتے ہیں، آرام سے عیاشی والی زندگی گزارتے ہیں اور بدلے میں زیرو رسپانس ملتا ہے انہیں، وقت ضائع، کچھ فائدہ نہیں۔ اور کچھ لوگ اسی وقت کو استعمال کر کے اپنی زندگی دنیا کی بھی اور آخرت کے بھی بہتر بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے وقت کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ وہ جو ہدایت چھوڑ کے گمراہی لے لیتے ہیں، سیدھے راستے کو چھوڑ کے غلط راہ اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ والے سودے اللہ پاک کہنے کہ کوئی فائدہ انہیں نہیں دینے والا۔ تو اپنے اوپر کڑی نظر رکھیں کہ میں کیا خرید رہی ہوں۔ یہ بہت ڈرانے والی بات ہے کہ کیا ہم خود کو، اپنے وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنے مال، اپنی اولاد کو غلط جگہ پہ تو نہیں بیچ رہے؟ کہاں پہ ہم خود کو لگا رہے ہیں؟ ہمارے وقت کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری صلاحیتیں ہم خود کو کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی بہت قیمتی ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے، خود کو ٹھیک جگہ پہ، ٹھیک راہ پہ لگانا ہے تاکہ خود کو اور اپنی زندگی کا کوئی ایک پل بھی انسان کا ضائع نہ ہو۔ اور ہر ایک لمحے، ہر ایک کام کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ مجھے نفع دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے۔ اور پھر ان آیات میں اللہ پاک بہت خوبصورتی سے ہمیں سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ کام ہے، اس کا رزلٹ یہ ہے، تو اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ خود کو اچھی چیز چھوڑ کے بری چیز نہیں لینی۔ اگر ایسا کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ہدایت ملے گی، نہ ہی سیدھے راستہ ملے گا، نہ ہی کوئی ڈائریکشن ملے گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے والا بنائیں اور ہمیں حکمت عطا کریں، شعور عطا کریں کہ ہمیں سمجھ آ جائے حق اور باطل میں فرق کرنے کی، اور ہمیں ہمت عطا کریں، قوت عطا کریں حق بات کو لینے کی اور گناہ والے کاموں کو، گناہ والی چیزوں کو چھوڑنے کی۔